ہیلو اینڈ السلام علیکم، میں ہوں اعزاز سید فخر درانی کے ہمراہ پروگرام ٹاک شاک کے لیے. آج کے ٹاک شاک میں ہم 3 ایشوز کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے جناب عمران خان کے اوپر. عمران خان اگست 2023 میں جیل میں ہیں. ان کو جیل میں کیا کیا سہولیات دی گئی ہیں، ان سہولیات کی تفصیلات جمع کرائی گئی ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے عدالت میں، ان کے بارے میں بات کریں گے. دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کے معزز جج جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے بارے میں. اور جسٹس اطہر من اللہ نے ایک اختلافی نوٹ لکھا ہے. کس کیس میں لکھا ہے، کیا ہے اختلافی نوٹ، کیا بیک گراؤنڈ ہے، وہ اس کے اوپر بات ہوگی. تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے پوری دنیا میں جو جامعات ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، اعلیٰ ہائر ایجوکیشن کے ادارے ہیں، ان کی ایک انڈیکس شائع ہوئی ہے. اس میں پاکستان کی یونیورسٹیاں کہاں پائی جاتی ہیں اور پھر پاکستان کی یونیورسٹیوں کی حالت زار کیا ہے، اس کے اوپر بات ہوگی. آئیے فخر سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. فخر آپ ٹھیک ہے؟ شاہ جی اللہ کا شکر، آپ سنیں. بس دعائیں آپ کی. فخر جی مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان آپ کے محبوب لیڈر، ان کے بارے میں ایک تفصیلات جمع کرائی گئی ہیں، وہ کیا کوئی ذرا ہمیں بھی بتائیں نا کہ کیا ہے وہ تفصیلات. شاہ جی اس کا جو ہے نا بیک گراؤنڈ ہے، یہ کوئی چند دن پہلے عمران خان نے ایک جو ہے انٹرویو دیا جس پہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ مہدی حسن کو جو برطانیہ میں، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کو جو ہے نا وہ ڈیتھ سیل والی کال کوٹھڑی میں رکھا گیا ہے 2x2 کی، تو جو کہ بالکل ٹھیک نہیں تھا. کیونکہ اس سے پہلے جو ہے نا جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے انہوں نے عدالت میں یہ سارے جو ہے وہ بتایا تھا عدالت کو کہ عمران خان کے اوپر جو ماہانہ خرچہ ہے 1.2 ملین یعنی 12 لاکھ روپے کا ہے. پھر ان کو جو باقی جو فیسلٹیز، کھانا مینیو وہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ڈرائی فروٹس، باقی جو ایکسرسائز مشینیں، یہ سارا کچھ. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کا سیل ہے اس کے ساتھ ساتھ 7 جو بیرکس ہیں وہ ہم نے خالی چھوڑی ہیں، ان کی ایک تو سیکیورٹی پرپس کے لیے اور دوسرا جو ہے ان کی ورزش کے لیے. تو ہو سکتا تھا یہ کہ شاید یہ ایگزیجریٹ کیا ہو پنجاب حکومت نے، یہ عدالت کو ہو سکتا تھا کہ یہ غلط بیانی کی ہو. تو کیونکہ جب عمران خان نے آرٹیکل لکھا تو اس کے بعد یہ ظاہری بات ہے سوچنا پڑتا تھا کہ واقعی عمران خان جو ہے وہ ان کو ڈیتھ سیل والے اس میں رکھا گیا یا نہیں. لیکن آج یہ جو تصویریں آئی ہیں حکومت نے جو وہ کی ہیں، اس میں جو ایڈوکیٹ جنرل نے پہلے وہ جو بتایا تھا عدالت کو، تو اس سے بالکل لفظ بلفظ جو ہے نا وہ درست ثابت ہو رہا ہے. جو عمران خان کے جو سیل ہے اس کی تصاویر، اس میں جو پڑے ڈرائی فروٹس ہیں، اس میں کتابیں ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسرسائز مشینیں ہیں، یہ سارا لفظ بلفظ وہ جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے باتیں کی تھیں وہ درست ثابت ہو رہی ہیں. اور اس سے ایک چیز اور بھی ثابت ہو رہی ہے کہ عمران خان صرف یہ نہیں کہ لوکل لیول پہ، عمران خان انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو ہے نا غلط بیانی سے کام لیتے ہیں اس حوالے سے. تو مجھے یہ بڑی حیرانگی ہوئی کہ ایٹ لیسٹ جو اس حوالے سے کہ جو چیزیں پروف کی جا سکتی ہیں آپ اس میں اس طرح جو ہے وہ غلط بیانی کریں، کل کو یہ ثابت ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو لیڈر، لیکن ان کے لیے یہ شاید آسانی سے یہ یو ٹرن لے لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ لیکن یہ آج یہ چیزیں جو ہے نا وہ عمران خان کا شاید یہ اس کانٹیکس میں تصاویر جو ہے اور یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ جاری کی گئی ہیں. اچھا، جو تصاویر جاری کی گئی ہیں نا اس میں میرے لیے جو نا حیران کن بات تھی کہ یہ بھی اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ایکسرسائز کے لیے مشین دی گئی ہے، وہ جو سائیکل نہیں ہوتی ایکسرسائز والی، وہ دی گئی ہے. پھر بکس بڑی اچھی پڑھ رہے ہیں وہ، اگر یعنی کہ بکس کوئی اثر پڑھے نیلسن منڈیلا کی لانگ واک ٹو فریڈم، وہ ان کم از کم ان کے پاس ہے. پھر اور بڑے دلچسپ موضوعات کے اوپر ان کے پاس کتابیں، اسلامک ہسٹری کے بارے میں کتابیں، وہ جو تصویریں آئی ہیں کم از کم وہ یہی بتا رہی ہیں. پھر کھانے پینے کی اشیاء بھی نظر آ رہی ہیں کہ ڈرائی فروٹس. اچھا، اور پھر وہ جو جیل کا سیل ہے آپ یہ دیکھیں تصویروں میں بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑا یعنی کہ فلڈ ہے، بھرا ہوا ہے نا جس طرح، تو وہ ہے. تو خان صاحب جیل میں ہیں، اب ظاہر ہے میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے قومی سطح کے لیڈروں کو اس طرح کی غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ جیل میں ہے تو جوان مرضی سے جیل کاٹیں، مشکل ہوتا ہے ویسے، ظاہری بات ہے شاہ جی. اور میں اب آپ کو بتاؤں ہمارے بہت سارے لیڈرز ہیں، ذوالفقار علی بھٹو انہوں نے جیل کاٹی ہے، اور جیل کیا کاٹی ہے وہ آپ کو پتہ ہے، پھانسی بھی ان کو لگی. نواز شریف صاحب نے جیل کاٹی ہے لیکن کچھ عرصے بعد نواز شریف صاحب کا دل جو ہے جیل میں لگتا نہیں ہے. لیکن کریڈٹ دینا چاہیے آصف زرداری کو. مطلب ہم بہت اختلاف بھی کرتے ہیں، لمبے عرصے تک جیل میں رہے، وہ ان کا بڑا اسٹیمنا ہے کہ وہ برداشت کرتے ہیں، جیل میں رہتے ہیں. اچھا، اور پھر وہ کہتے تھے اور درست کہتے ہیں
وہ کہہ رہے ہیں میرے دو ہی ٹھکانے ہیں, یا میں جیل میں ہوں گا یا ایوان صدر میں ہوں گا یا اقتدار میں ہوں گا. یہ آج کا ان کا کہنا نہیں ہے, یہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ زندہ تھیں تو یہ تب کا ان کا کہنا ہے. جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب پہلی گورنمنٹ 1990 میں برطرف ہوئی تو ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا, بعد میں بھی ان کو گرفتار کیا گیا دوسری گورنمنٹ میں بھی. تو یہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یا میں جیل میں ہوتا ہوں یا اقتدار کے ایوانوں میں ہوتا ہوں, اور وہ بات آج تک ثابت ہو رہی ہے. تو ان کو پورا کریڈٹ ہے کہ یہ پوری جوان مردی سے جیل کاٹتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ظاہر ان کے ہیلتھ کے ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں. نواز شریف صاحب کے بھی ہیلتھ کے ایشوز ہیں لیکن زرداری صاحب کے تو بہت زیادہ ہیں. تو عمران خان صاحب فزیکلی فٹ ہیں, لیکن بڑی افسوس ہے, یعنی مجھے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کا جیل میں جانا اچھا نہیں لگتا. آپ دیکھیں سارے سیاستدان جیل میں رہے ہیں. آپ نے آج تک سنا ہے کہ کبھی کوئی جج جیل میں گیا ہو؟ آپ نے آج تک سنا ہے, یعنی کہ کتنے غلط فیصلے ہوئے ہیں. آپ نے آج تک سنا ہے کہ کبھی آرمی چیف کو جیل میں گیا ہو؟ ریٹائرڈ ہی صحیح, بیوروکریٹس پھر بھی جاتے رہتے ہیں. بیوروکریٹس پھر جاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ویری سیڈ کہ میرے خیال میں ہمیں ایک کریکٹر ضرور دکھانا چاہیے. تو اگلی بات بتائیے کہ کیا اگین یہ بھی عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ ہی ہے. شاہ جی, یہ جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا کل ڈائسینٹ نوٹ آیا نا, تو بڑا انٹرسٹنگ نوٹ ہے. یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ نیب جو ترمیمی آرڈیننس جس کی آج بھی سماعت ہو رہی ہے, اس میں انہوں نے 4 ججز نے جو ہے عمران خان کو لائیو سٹریم نہ دکھانے کی وہ کیا فیصلہ دیا. جسٹس اطہر من اللہ نے ان سے اختلاف کیا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو دکھایا جانا چاہیے. جو 4 ججز تھے انہوں نے جو گراؤنڈز دی تھی, انہوں نے بھی سیم آئین کا جو آرٹیکل ہے 19A وہ کوٹ کیا تھا, لیکن جو جسٹس اطہر من اللہ ہے انہوں نے بھی 19A کیا. جسٹس اطہر من اللہ نے جو گراؤنڈ اپنا وہ بیان کیا نا 19A کا, وہ ہاف کیا ہے. جو 4 ججز جنہوں نے انکار کیا کہ نہیں دکھانا چاہیے, انہوں نے بھی آرٹیکل 19 کا پورا وہ کیا, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے وہ ہر شخص کی جو ہے وہ اس کا رائٹ ہے پبلک امپورٹنس کے اس میں, لیکن اس میں سبجیکٹ ٹو ریگولیشنز اینڈ ریزنیبل ریسٹرکشنز کا ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز ہیں یا کوئی اس طرح کی ریگولیشنز ہیں تو وہ معلومات تک جو رسائی ہے وہ اس کو نہیں دی جا سکتی. آپ نے جو رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے اس کے حوالے سے کافی کام کیا ہوا ہے. آپ نے جو انفارمیشن ریکویسٹ فائل کی ہوئی ہیں حکومتوں کو, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر جو حکومتی ادارے ہیں وہ آپ جو بھی انفارمیشن ریکویسٹ کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں اس کو سبجیکٹ ٹو وہی جو ریزنیبل ریسٹرکشن یا اس کی صورت میں وہ انکار کر دیتے ہیں. تو اس میں جو 4 ججز تھے انہوں نے یہی کہا کہ اس پہ جو, کیونکہ ایک تو اب دیکھیں جو جسٹس اطہر من اللہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو دکھایا جانا چاہیے, یہ پبلک امپورٹنس میں ہے. وہ جو ہے وہ قوم کے جو بڑے مشہور وہ ہیں لیڈر ہیں اور ان کے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں جو ہیں وہ فالورز ہیں, اس لیے ان کو دکھایا جانا چاہیے. پھر انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اکمپلس کورٹس کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ ان کی وجہ سے جو ہے عوامی نمائندوں کی اور عوام کی تذلیل کی جاتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے انہوں نے وہ نام لیا کہ یہ اس طرح جو سابقہ وزرائے اعظم ہیں اس میں نواز شریف کا بھی انہوں نے نام لیا, شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی نام لیا کہ ان کی تذلیل کی گئی یا اس طرح کے جو, تو جسٹیفیکیشن انہوں نے یہی 19A کا وہ کیا, لیکن اس میں ہاف انہوں نے کوٹ کیا. اب وجہ کیا ہے کہ یہ نہ دکھانے کی عمران خان کو؟ پہلی تو یہ ہے کہ جو عمران خان ایک کنوکٹڈ ہیں, ایک کنوکٹڈ کے لیے پھر جب آپ جیل میں چلے جاتے ہیں نا تو وہ پریزن جو ہے آپ کی, وہ جو اس کا سپریڈنٹ ہوتا ہے وہ پورا وہ ہوتا ہے, وہ اس کا جی چاہے تو وہ کوئی بھی فیصلہ دے دے اس کے حق میں. اس حوالے سے دیکھیں جو پریزن رولز ہیں نا اس میں مختلف جو رولز میں جو پریزنرز کی ایک تو انٹائٹلمنٹ جو بھی ان کے وہ ملتے ہیں ان کو جتنی بھی سہولیات وغیرہ, اور پھر کچھ اگر رکاوٹیں ہیں تو وہ بھی اس میں. اب آرٹیکل 260 جو پریزن رولز ہیں اس میں سیکشن 265 ہے, پھر 550, 549, اس میں تمام تر جو ریسٹرکشنز ہیں کسی کنوکٹڈ قیدی کے لیے, اس میں سیاست نہ کرنے کے حوالے سے ہے, خط و کتابت باہر آرٹیکل نہ چھپنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سارا کچھ وہ بتایا ہوا ہے کہ نہیں چھاپا جا سکتا کسی کنوکٹڈ کا. اسی طرح اگر آپ نے اپنی وائف کو بھی خط لکھنا ہے, ایک جو کنوکٹڈ پریزنر ہے جو جیل میں ہوتا ہے, تو اس کے لیے جب تک آپ کا سپریڈنٹ, جیل کا سپریڈنٹ اس کی سٹیمپ نہیں لگائے گا اور وہ سارا پڑھے گا نہیں, تب تک آپ جو ہے نا خط بھی نہیں لکھ سکتے.
تو یہ جو ریسٹرکشنز یا رولز ہیں نا یہ اس کو آپ نے پھر 19A کو اس کے ساتھ بھی ملا کے وہ کرنا تھا جو سبجیکٹ ٹو ریگولیشنز اور ریزنیبل ریسٹرکشنز. لیکن جو رولز ہیں وہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے ماورا تو نہیں ہو سکتے. شاہ جی وہ نہیں ہے, لیکن جو سبجیکٹ ٹو ریسٹرکشن ہے جو 4 ججز ہیں انہوں نے اسی کو ہی بنیاد بنا کے نہیں دکھایا. اور جسٹس ستر من اللہ صاحب نے جو ہے وہ, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ 4 ججز کہہ دیتے کہ دکھانا ہے تو پھر رولز تو پھر چلے جاتے ہیں. ہاں اگر وہ میجورٹی میں آ جاتا سپریم کورٹ کا فیصلہ تو پھر تو وہ ٹھیک تھا. تو وہ اگر وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کنوکٹڈ کے اوپر جو ہے وہ اگر ریسٹرکشنز ہیں تو وہ عدالت اس کو نہیں دکھا سکتی. تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر جسٹس ستر من اللہ کا جو انہوں نے وہ کیا ہے. اور پھر اگر آپ یہ دیکھیں جسٹس ستر من اللہ صاحب جو 19A کی وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو جو ہے نا پبلک امپورٹنس کے جتنے بھی وہ ہیں معلومات تک رسائی دینی چاہیے. میری جو اطلاعات ہیں یا ہم نے دیکھا بھی ہے مختلف کہ سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹس میں مختلف جو شہری ہیں وہ بھی یہ رائٹ ٹو انفارمیشن لاء کے تحت بھیجتے ہیں. ججز کے اثاثوں کے بارے میں, ججز کے جو تنخواہیں, پرکس اینڈ پریویلیجز کے حوالے سے آج تک کسی جج نے ڈسکلوز نہیں کیا. وہی سبجیکٹ ٹو جو وہ ریگولیشن مانتے ہی نہیں ہیں. اب جو تھے نا اپنے احمد مختار علی, بالکل یہ ایک ادارہ ہے CPDI, اس کے سربراہ, ان کو ہم نے بلایا بھی, انٹرویو میں نے کیا تھا. انہوں نے درخواست دی تھی سپریم کورٹ کے بارے میں کہ بتائیں کہ کتنے ملازمین ہیں, کتنے صوبوں کو آپ نے ریپرزنٹیشن دی ہے. تو انہوں نے بڑا اچھا کیس آرگیو کیا. تو جب انہوں نے فیصلہ دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو نا از خود معلومات دے دیتے لیکن 19A کے انڈر ہم نہیں آنا, لیکن 19A کے اندر نہیں آتے. اب آپ دیکھیں, میں بڑے معزز چیف جسٹس صاحب جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ اور عدلیہ, ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو پارلیمنٹ کے نیچے ہیں, پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا وہی والا کہ جی ایک کمیٹی بنے گی اور وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی از خود نوٹسز کا, ٹھیک ہے. تو ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ کے ماتحت ہیں, دوسری طرف اسی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے معلومات تک رسائی کے قانون کی پرواہ نہیں کرتے. تو ہمارے جج صاحبان بھی ہمارے دورے میں آ رہا ہے. یہ ایک تضاد ہے جو ایون جو جوڈیشری کے اندر بھی کہ آپ کسی اور کے لیے تو یہ آرٹیکل 19A کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اطلاق ہر صورت ہونا چاہیے, لیکن جب آپ کے اپنے اوپر آتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس کے انڈر نہیں آتے. میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس میں واحد 2 ججز ہیں جنہوں نے والنٹیرلی اپنے جو اثاثہ جات اور وہ ڈکلیئر کیے ہیں. ایک جو موجودہ چیف جسٹس ہیں اور ایک جو منصور علی شاہ ہیں. اس کے علاوہ تو ججز اپنا اثاثے ہوں یا اپنی سیلریز یا جو پینشنز وغیرہ ہیں وہ ڈکلیئر تک نہیں کرتے. تو اگر وہ 19A کا یہ جسٹس ستر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ پھر یہ بھی ان کو وہ ماننا چاہیے. بہرحال اس پہ پھر کوئی تفصیل سے ہوگی. جی آپ بتائیں یہ جو یونیورسٹیز کی رینکنگ کے حوالے سے آپ جو بات یار فخر, یہ یونیورسٹیز کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, دی نیوز میں لکھتے ہیں, قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, ان کے اکثر دی نیوز میں مضامین چھپتے رہتے ہیں, رشید خالد صاحب, اور بڑے مطلب ہمارے بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں. اور یہ سوشل ایشوز کے اوپر, تعلیم جیسے موضوعات کے اوپر, یہ بڑے سنجیدہ موضوعات ہیں, ان کے اوپر بڑا لکھتے رہتے ہیں. تو میں آج صبح اٹھا تو وہ میں نے دیکھا کہ جو انٹرنیشنل ایک رینکنگ جاری ہوئی ہے پوری دنیا کی جامعات ہیں ان کے بارے میں, تو پتہ چلا کہ پاکستان کی کوئی ایک یونیورسٹی, پہلی جو 300 یونیورسٹیاں ہیں نا دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیاں, ان میں نہیں ہیں. 315ویں نمبر پہ پاکستان کی ایک یونیورسٹی ہے, وہ ہے قائد اعظم یونیورسٹی, 315ویں نمبر پہ. پھر آگے چل کے دیکھیں 353ویں نمبر پہ, 353 پہ لاہور کی لمز یونیورسٹی ہے وہ آتی ہے. میں یہاں سے دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ نسٹ یونیورسٹی جو ہے, نسٹ یونیورسٹی وہ 353ویں نمبر پہ ہے. پھر لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز لمز وہ 535 نمبر کے اوپر آتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ پہلی 500 یونیورسٹیوں میں ہماری 3 یونیورسٹیاں آتی ہیں جو پہلے 300 میں نہیں ہیں, اچھا, اور اب آپ دیکھیں 500 سے بھی زائد ہوگی نا, 550 یونیورسٹیوں میں. اور ظلم دیکھیے کہ ہمارے ہاں بڑا, ہم نام لیتے ہیں بڑے بڑے تعلیمی اداروں کا, ابھی جو نسٹ ہے, نسٹ کو بڑے پیسے ملے ہیں, وہ امریکہ کے ایک مخیر پاکستانی ہیں, وہ آئے تھے, وہ پیسے پوسے دے کے گئے. اچھی بات ہے, گڈ ایفرٹ کہ یونیورسٹی کے اوپر, تعلیم کے اوپر. اور یہاں پر ہماری جو پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے جو کہ
قائد اعظم قائد اعظم یونیورسٹی ہے جو کہ 315ویں نمبر پہ آئی ہے، اس کی حالت پتہ کیا؟ اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے پاس فنڈز نہیں ہیں اپنے جو ملازمین ہیں، اپنے ٹیچرز ہیں، ان کو تنخواہیں دینے کے لیے۔ اچھا، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ 2018 جو ہے 2018 کے بعد یونیورسٹیز کا بجٹ جو ہے نہیں بڑھایا گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ 18ویں ترمیم آ گئی تھی تو انہوں نے صوبائی معاملات ڈیوالو ہو گئی۔ اب یہ وفاقی سطح کی میں بات کر رہا ہوں، سندھ میں اور بلوچستان میں تو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہی نہیں بنے، وہاں پر تو کہانی، وہاں پر جو ٹیچرز ہیں اور اساتذہ ہیں یونیورسٹیوں کے، وہ ان کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے سندھ میں اور بلوچستان میں۔ خیبر پختونخوا نے اس پہ کام کیا، بلوچستان میں کام کیا، اور اسلام آباد کی بات یہ ہے کہ پنجاب نے بھی کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اسلام آباد کی بات یہ ہے کہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جو وزٹنگ فیکلٹی ہے نا، ایسے ٹیچرز ملیں گے جو کہ 2022 میں جنہوں نے پڑھایا ہوا ان کو آج تک پیسے نہیں ملے۔ اچھا، اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی اور اسلام آباد کی ایک اور یونیورسٹی، دو اور یونیورسٹیاں پبلک سیکٹر کی، ایک یونیورسٹی ہے فیڈرل اردو یونیورسٹی، اس کے بھی بعض ٹیچرز کے بارے میں مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ ان کو وزٹنگ کو ایسے نہیں مل رہے۔ اچھا، پھر یہ جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، ان کا وہاں پہ بھی بڑے مالی مسائل ہیں۔ جو قائد اعظم یونیورسٹی ہے، فخر قائد اعظم یونیورسٹی میں اب انہوں نے اپنے مالی مسائل کو حل کرنے کے لیے طریقہ کار یہ کیا ہے کہ یہ نئے اساتذہ بھرتی نہیں کرتے، نئے بھرتیاں نہیں کرتے۔ مثال کے کوئی مالی ریٹائر ہو گیا ہے یا انتظامی افسران میں سے کوئی لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں تو یہ نئے بندے بھرتی نہیں کریں گے۔ اچھا، پھر دوسرا طریقہ کیا کریں گے، اساتذہ کی جو طلباء ہیں ان کی فیسیں بڑھا دیں گے۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ رشید خالد صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بات بتائی، انہوں نے کہا کہ اعزاز میں تو پڑھتا تھا جب تو میں 25 روپے دیتا تھا اور مجھے شروع میں 85 روپے ملتے تھے یونیورسٹی کی طرف سے، یعنی کہ یونیورسٹی پڑھنے والوں کو پیسے بھی دیتی تھی۔ اور مجھے اگلے دن ایک فیڈرل سیکرٹری ہیں، ایجوکیشن سے ان کا تعلق ہے، تو ان کے والے سے کسی نے بتایا کہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور احسن اقبال صاحب ہمارے جو پلاننگ کے وزیر ہیں وہ تھے، جو کہ ظاہر اب منصوبہ سازی کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کسی میٹنگ میں کہ جی دیکھیے یہ جو آپ نے ایجوکیشن کو بجٹ دیا یہ کاٹ لیں۔ تو یہ جو ایجوکیشن کے سیکرٹری ہیں محی الدین وانی صاحب، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں آپ ڈیولپمنٹ کے لیے یہ بجٹ کاٹ رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ آپ ملک کے دماغ جو ہیں ان کو آپ ملک کے دماغوں پر پیسے خرچ کریں، ملک خود بخود جو ہے اوپر چلا جائے گا۔ تو یہ ہمارا انفارچونیٹلی بڑا المیہ ہے۔ اچھا، یہ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ اس سے میں نے یہ سنا ہے کہ احسن اقبال صاحب یا کوئی انفارچونیٹ ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جب پاکستان بنا نا، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے، پاکستان بنا تو قائد اعظم نے پہلی جو ہے نا کیبنٹ بنائی۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ پہلی کیبنٹ بناتے وقت یاد ہی نہیں رہا انیشلی کہ ایجوکیشن منسٹر بنانا ہے۔ پہلی کیبنٹ نہیں، اور پھر بعد میں غالباً جوگندر ناتھ منڈل کو یہ عہدہ دیا گیا، میں اگر غلط نہیں ہوں تو۔ یہ حال ہے، اور ہندوستان نے اس کے اوپر انویسٹ کیا، انہوں نے ایجوکیشن پہ انویسٹ کیا، اور آج جو ہے نا دنیا بھر میں جتنے بڑے ٹاپ کے انسٹیٹیوٹس ہیں، بزنس سینٹرز ہیں، ان سب پہ جو ہے نا یہ انڈینز راج کر رہے ہیں۔ بالکل، ان کی جو انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے IIT ہے، وہ پوری دنیا پہ رول کر رہی ہے۔ اور بھی بہت سارے JNU کمال کی یونیورسٹی ہے، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، اور بھی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں۔ شاہ جی ان کو اب پے بیک کرنا شروع کر دیا، جو ایجوکیشن پہ انویسٹ کیا تھا انہوں نے، وہ اب مل رہا ہے اس کا پھل۔ تو میرا خیال فخر یہی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہیں، کوئی ٹپ ہے، کوئی انفارمیشن ہے تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے۔